اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ انسانی نفسیات میں سزا اور سرزنش کا خوف انسان کو کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اگر کسی قدم کے اٹھانے پر سزا اور سرزنش یقینی نظر آ رہی ہو تو پھر انسان ایسا قدم اٹھانے سے باز رہتا ہے۔ گزشتہ منگل کے روز ایک صاحب جو کہ پاکستان کے ایک مشہور نجی ٹی وی چینل کے بڑے عہدہ پر کام کرتے ہیں، ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ چیک کرنے پر عقدہ کھلا کہ یہ پیغام پاکستان کے طاقتور ادارہ کی طرف سے ہے، اور پیغام دیا گیا کہ ان کے ٹی وی پر انتخابات سے متعلق جو بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اس کارروائی میں تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں دکھلایا جائے گا، اور تحریک انصاف کے امیدوار کو ایک آزاد امیدوار کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور کسی صورت بھی یہ نہیں بتلایا جائے گا کہ یہ تحریک انصاف کا امیدوار ہے یا اس امیدوار کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح کا پیغام اور بہت سارے ٹی وی چینلز کے بڑے بڑے عہدیداروں کو دے دیا گیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ تحریک انصاف کی انتخابی مہم پر اب غیر اعلانیہ طور پر ایک مکمل سنسرشپ عائد کر دی گئی ہے۔ جس طاقتور ادارہ کی طرف سے یہ پیغام تھا، وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں انتہائی طاقتور ادارہ رہا ہے، اور اب بھی پاکستان میں حکمرانی کے اصول یہی ادارہ مقرر کرتا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے اسی ادارہ کی طرف سے تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے گئے ہیں، اور اگر کسی نے ان اقدامات کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو عبرتناک سزا بھی دی گئی ہے۔ چونکہ پیغام وصول کرنے والوں کو پورا یقین ہے کہ اس پیغام کے موصول ہونے کے بعد اس ادارہ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو سزا ملنی یقینی ہے، اس لیے پیغام وصول کرنے والے سب افراد نے اس حکم کو ماننے میں ہی عافیت سمجھی ہے۔ تحریک انصاف کو قصہ پارینہ بنانے کے لیے بہت سارے اور بھی اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم جس قدم نے اس پارٹی کے شیرازہ کو بخیرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، وہ اس پارٹی سے اس کے بلے کا انتخابی نشان واپس لینا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا مخمصہ یہ بن گیا ہے کہ پاکستان کے دیہاتی اور کم تعلیم یافتہ ووٹرز جو بلے کے نشان کو ہی تحریک انصاف کا نشان سمجھتے ہیں، وہ بیلٹ پیپر میں تحریک انصاف کے امیدوار کو کیسے ڈھونڈتے پھریں گے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک کو ایک علیحدہ علیحدہ نشان دے دیا گیا ہے۔ انتخابی حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ہر امیدوار کے لیے گھر گھر جا کر ووٹر سے ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جا کر ان کو اپنے الاٹ شدہ نشان سے مطلع کر سکیں۔ عام میڈیا پر جیسے ابھی بتلایا گیا ہے سنسرشپ عائد کر دی گئی ہے، اور ہر حلقہ میں جا کر اب ملکوں کا ناقدہ کوکا کا تو گانا نہیں گایا جا سکتا۔ اسی طرح طاقتور ادارہ کی مدد سے ایک ہی حلقہ میں اب ایسے امیدوار بھی کھڑے کر دیے گئے ہیں جو ووٹرز کو بتلاتے پھر رہے ہیں کہ اصل میں تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں۔ اسی طرح ایک اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ کوئی لاحقہ لگا کر اس پارٹی کو بلے کا نشان دے دیا جائے، اور یہ پارٹی اپنے امیدوار بھی بلے کے نشان کے ساتھ میدان میں اتار دے۔ اب اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کام کے لیے اور عمران خان کے امیدواروں کو ناکام بنانے کے لیے طاقتور ادارہ کی طرف سے انتخابات کے رولز میں کسی وقت بھی ترمیم کرائی جا سکتی ہے۔ گہرائی والا تجزیہ بتلاتا ہے کہ عمران خان نے آج تک پارٹی کے مؤثر تنظیمی ڈھانچہ کی طرف توجہ تو دی نہیں، اپنے دور اقتدار میں بھی وہ چور چور کے نعرے لگا کر صرف مخالفین کو ہی زچ کرنے میں اپنی ساری توانائی صرف کرتے رہے۔ اب چونکہ تحریک انصاف کا گراس روٹ لیول پر مؤثر تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، اسی لیے ووٹرز کی رہنمائی کے لیے اب اس پارٹی کے پاس کوئی مؤثر لایا عمل بھی نہیں ہے، جس کے نتیجہ میں اگر 8 فروری کو انتخابات ہو ہی جاتے ہیں تو اس پارٹی کا شیرازہ مزید بکھر جائے گا، اور طاقتور ادارہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مخمصہ سے تحریک انصاف کیسے نکل سکتی ہے۔ مؤثر طریقہ کار تو یہی لگتا ہے کہ کم از کم پنجاب کی حد تک اس پارٹی کے کارکنان کو گھر گھر تک پہنچنا پڑے گا۔ اب اگر وہ ساری توجہ سوشل میڈیا تک ہی محدود رکھتے ہیں تو پھر بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حامی ہے،
اب اس نوجوان نسل کو اس بارہ میں اس تحریک انصاف کی مدد کرنی پڑے گی اور باہر نکل کر جو بھی اب دن انتخابات میں باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں گھر گھر جا کر اور پھر اسی طرح بالکل چھوٹی چھوٹی اور مختصر سی کارنرز میٹنگ کر کے ووٹرز کے دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا کہ ان کے حلقہ میں تحریک انصاف کا اصل امیدوار کون ہے اور اس کا اصل انتخابی نشان کیا ہے۔ اب لوگوں کو باہر نکالنے کی اپیلیں کرنا، بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیاں، ان سب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ذاتی طور پر ہر گھر میں جا کر مشقت کرنا ہوگی اور بہت بڑے پیمانہ پر اس مہم کو چلا کر ہر حلقے کے ووٹرز کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ ان کے حلقے سے تحریک انصاف کا حمایت شدہ امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جس پارٹی نے یعنی تحریک انصاف نے ابھی تک طاقتور ادارہ کا بھرپور مقابلہ کیا ہے وہ اس تجویز پر بھی عمل کر کے شاید میدان مار۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔